16 سالہ دیور نے رات گزارنے کے لیے میری 11 سالہ بہن کو گھر بلا لیا، مگر جو ہی دیور نے کپڑے اتارے تو وہ اندھا ہو گیا۔ قیامت تب ٹوٹی جب دیور نے ہم دونوں کے ساتھ۔ میرا دیور رنگین مزاج کا انسان تھا، دکھنے میں بہت چھوٹا تھا، جبکہ اس کے کام اس کی عمر سے دوگنی عمر کے ہوتے تھے۔ برے لڑکوں کی صحبت میں بیٹھ کر بہت ہی زیادہ عجیب مزاج کا ہو چکا تھا۔ جب تک کسی لڑکی کے ساتھ کوئی رات نہ گزار لیتا تو اس کو سکون نہیں ملتا ہے۔ کئی بار میں نے بہت سی لڑکیوں کے ساتھ اسے رنگے ہاتھوں پکڑا تھا، لیکن اس کی صحت پر کوئی اثر نہیں تھا۔ وہ اپنی عادت کے مطابق روز گھر سے چلا جاتا یا پھر کوئی لڑکی گھر لے آتا تھا۔ جب میری نئی نئی شادی ہوئی تھی تو پہلی رات گھر پر کوئی بھی نہیں تھا۔ میری شوہر اور ساس تو نہ جانے کہاں چلے گئے۔ تب 16 سالہ دیور میرے کمرے میں آ کر سو گیا۔ میں یہی سوچتی تھی کہ شاید میرا دیور میرے ساتھ رات گزارنے کے لیے آیا ہے، اور وہ بات کسی حد تک سچ بھی تھی۔ میری چھوٹی بہن صرف 11 سال کی تھی، اکثر وہ میرے پاس آ کر رہتی تھی، مگر یہ بات میرے سسرال والوں کو پسند نہیں تھی۔ 16 سالہ دیور جب بھی میری بہن گھر آتی تو اس کے پیچھے ہی رہتا تھا۔ میں تو اس کے مزاج جانتی تھی، بہن کو بچا کر رکھتی، مگر اس کے باوجود وہ کھیلنے کے بہانے سے اسے غلط جگہوں پر ہاتھ لگانے کی کوشش کرتا رہتا، جو مجھے بعد میں بتا کر بہت روتی تھی۔ اس واقعے کے بعد سے میں نے اپنی بہن کا گھر آنا بند کر دیا تھا۔ ایک رات میں گھر اکیلی تھی تو 16 سالہ دیور بغیر بتائے میری بہن کو گھر لے آیا، مگر جو ہی دیور نے اپنے کپڑے اتارے تو وہ اندھا ہو گیا، اور قیامت تب ٹوٹی جب دیور نے ہم دونوں بہنوں کے ساتھ۔ میرا نام اقرا ہے۔ میری شادی کو ابھی 4 ہی سال کا عرصہ گزرا تھا، اور گھر والوں کے ایسے رویے بہت حیران کن تھے۔ گھر میں میرے شوہر کے 2 بھائی اور ایک چھوٹی بہن کے ساتھ ساتھ ساس اور سسر بھی رہتے تھے۔ میرے شوہر کا نمبر اپنے بہن بھائیوں میں دوسرے نمبر پہ آتا تھا۔ ان کے بڑے بھائی کچھ عجیب ہی مزاج کے تھے، اپنا زیادہ تر وقت گھر سے باہر ہی گزارتے تھے۔ مجھے کچھ زیادہ تو نہیں، بس میری نند سے یہی سننے کو ملا تھا کہ آصف بھائی کی شادی ہوئی تھی، لیکن وہ لڑکی رہنے کے قابل نہیں تھی، تو شادی زیادہ عرصہ نہیں چل سکی۔ مختصر بات ہے کہ اس کا کردار ٹھیک نہیں تھا۔ میں محلے میں بہت ہی کم جایا کرتی تھی۔ نئی نئی شادی ہوئی تھی تو اکثر عورتیں مجھ سے ملنے آ جایا کرتی تھیں۔ اب میں نے سوچ لیا تھا کہ میں کسی سے بھی بات چیت نہیں کروں گی، ایسا نہ ہو کہ میری ساس مجھ پر الزام لگا کر مجھے گھر سے نکال دے، کیونکہ میں اپنی ساس کو جان چکی تھی، وہ دوسروں پر الزام لگانے میں ماہر تھی۔ اس بات کے بعد سے میں نے اپنے دیور شعیب سے بھی پرہیز کرنا شروع کر دیا تھا، کیونکہ وہ جب بھی میرے قریب بیٹھتا تو میری ساس مجھے عجیب نظروں سے دیکھتی تھی، اور پھر شوہر کو بتاتی کہ تمہاری بیوی تمہارے غیر موجودگی میں تمہارے ہی بھائی سے دل بہلاتی ہے، لگتا ہے اسے زیادہ جوانی کی آگ لگی ہے، وقت نکال کر اس کی آگ ذرا ٹھنڈی کر دینا۔ اپنے متعلق اس طرح کے لفظ سن کر میں شرم سے ڈوب مرتی۔ میرے شوہر کا اپنا جوتوں کا کاروبار تھا۔ وہ صبح کے گھر سے نکلے شام کو واپس آتے تھے۔ میں سارا دن ان کا انتظار کرتی۔ میری ساس بہت نمازی اور پرہیزگار عورت تھی۔ میری جب سے شادی ہوئی میں نے انہیں کبھی بغیر تسبیح کے نہیں دیکھا تھا، لیکن عجیب بات یہ تھی کہ وہ کالے رنگ کے چھوٹے چھوٹے پتھروں پر کچھ پڑھتی اور رات کو صحن میں بیٹھ کر کچھ عمل کرتی۔ میں نے اپنے شوہر سے پوچھنا چاہا، لیکن ہمت نہ ہوئی، کیونکہ وہ بہت خاموش طبع انسان تھے، نہ ہی کبھی کوئی زیادہ بات کی، نہ ہی کرنے دی۔ بہت کم عمری میں جب میری شادی ہوئی تو پہلی ہی رات میری ساس میرے کمرے میں آئی اور کہا، کس کا انتظار کر رہی ہو؟ میں کچھ نہ بولی، خاموش پا کر وہ خود ہی کہنے لگیں، ولید یعنی اپنے شوہر کا تو مت کرو، کیونکہ وہ آج رات میرے ساتھ رہنے گا۔ مجھے آج تک ایسی عورتوں کی سمجھ نہیں آتی کہ پہلے تو بیٹوں کی شادی کرتی ہیں اور پھر ان سے یہ توقع رکھتی ہیں کہ ان کے بیٹے بہو کو جوتے کی نوک کے برابر رکھیں اور سب ہمارے مطابق ہو۔ ایسی عورتوں کو چاہیے ہوتا ہے کہ وہ اپنے بیٹوں کی شادی نہ کریں اور ان کو پلو سے باندھ کر رکھیں۔ میری ساس کا شمار بھی ان عورتوں میں سے تھا، اور مزید بولی کہ تم اپنی شادی کو دوسری لڑکیوں کی طرح مت سمجھنا، اور نہ ہی ولید پر حق جمانے کی کوشش کرنا۔
تمہاری ضروریات پوری ہوتی رہیں گی۔ ایک اور بات، اس گھر میں میری بات حرف آخر ہوتی ہے۔ ہر کسی کا فرض ہے کہ میری ہر بات پر عمل کرے۔ اب کپڑے بدلو اور سو جاؤ، یہ کہہ کر وہ کمرے سے چلی گئیں اور میں بیٹھی صرف دروازے کو تکتی جا رہی تھی، کیونکہ مجھے کچھ سمجھ نہیں آ رہا تھا کہ یہ کیا ہو رہا ہے اور اب مجھے کیا کرنا چاہیے۔ شادی کو لے کر جو خواب دیکھے تھے وہ سب چکنا چور ہو گئے۔ مجھے تو اپنے شوہر کی حالت پر ترس آ رہا تھا، جو پہلے دن کی آئی بیوی کے ساتھ یہ سلوک کروا رہا تھا۔ ایسے مرد بزدل ہوتے ہیں جو گھر میں کسی بہو بیٹی کو لا کر اس کی عزت نہ کروا سکیں۔ ان کو کبھی بہادر نہیں کہنا چاہیے، کیونکہ یہ ایک عورت کے پیٹ سے نکل کر دوسری عورت پر ظلم کرتے ہیں۔ میری کئی سہیلیوں نے مجھے شادی کی پہلی رات کے قصے سنا رکھے تھے، جبکہ میرا تو معاملہ ہی الٹ تھا۔ میرے ساتھ ایسا کچھ بھی نہیں ہوا تھا جو میری سہیلی نے بتایا تھا۔ نہ ہی مجھے منہ دکھائی ملی اور نہ ہی میرے شوہر نے مجھ سے پیار بھری باتیں کی۔ آدھی رات کے قریب میرا 16 سالہ دیور میرے کمرے میں آ گیا اور کہنے لگا کہ بھابھی، گھر پر کوئی نہیں ہے، مجھے اکیلے بہت ہی زیادہ ڈر لگتا ہے۔ میں ایسا کرتا ہوں کہ آپ کے کمرے میں سو جاتا ہوں۔ میں اس سے یہ پوچھنا چاہتی تھی کہ شادی کی پہلی ہی رات سب لوگ کہاں پر چلے گئے ہیں؟ کیا انہوں نے شادی اس لیے کی تھی کہ وہ میرے گھر آتے ہی گھر چھوڑ کر چلے جائیں؟ تو اس نے مجھے خود ہی بتا دیا کہ امی بھائی کے ساتھ نہ جانے کس کام کے لیے گئی ہیں۔ اب ایسا کریں کہ آپ سو جائیں، ورنہ صبح اگر آپ دیر سے جاگیں تو امی پھر پورا گھر سر پر اٹھا لیں گی۔ وہ یہ کہتے ہی بیڈ کی دوسری جانب سو گیا۔ میرے ذہن میں یہ خیالات آ رہے تھے کہ کیا یہ میرا کوئی امتحان تو نہیں ہے جو میرے کمرے میں دیور آ کر سو گیا ہے۔ میں چپ کر کے اٹھی اور اٹھ کر کمرے کے رکھے صوفے پر جا کر بیٹھ گئی۔ یہی سوچتے جانے کب نیند کی وادیوں میں چلی گئی۔ اس گھر میں سب سے زیادہ اگر کسی سے میری بات ہوتی تھی تو وہ میرا دیور تھا، کیونکہ وہ گھر میں سب سے چھوٹا تھا۔ گھر کے باہر کے چھوٹے موٹے کام وہی کیا کرتا تھا۔ مجھے تو کہیں جانے کی اجازت نہیں تھی۔ میری امی کے گھر بھی وہی لے کر جاتا اور واپس لے آتا تھا۔ شروع تو بہت دیکھا کہ دیور بلا وجہ ہی میری 11 سالہ بہن کے ساتھ ہنس ہنس کر باتیں کرتا ہے، لیکن یہ راز مجھے بعد میں پتہ چلا جب دیور نے۔ میرا تعلق ایک مڈل کلاس گھرانے سے تھا۔ میرے ابو کسی کی گاڑی چلاتے تھے اور امی ایک فیکٹری میں کام کرتی تھی۔ بس اسی طرح سے گھر کے اخراجات پورے ہو رہے تھے۔ میری ایک چھوٹی بہن فروا تھی۔ مجھے پڑھنے کا بہت شوق تھا۔ ایک دن ہمارے گھر میں فون آیا کہ میرے ابو کا ایکسیڈنٹ ہو گیا ہے۔ اس خبر نے ہمارے گھر میں کوہرام مچا دیا۔ ابو کی وفات کے بعد ان کے مالک نے بہت مدد کی۔ اس طرح سے اس کا ہمارے گھر میں آنا جانا شروع ہو گیا۔ وہ ہر دوسرے دن آ جاتا جب میری امی کام پر ہوتی، آ کے بیٹھ جاتا تھا۔ جاننے والی نے ولید کی امی سے ملوایا، جو کہ ان دنوں ولید کے لیے لڑکی ڈھونڈ رہی تھیں۔ انہیں میں پسند آ گئی اور اس طرح سادگی سے میں رخصت ہو گئی۔ امی کے پاس جو بھی جمع پونجی تھی وہ میری شادی پر لگا کے خود دوبارہ کام پر لگ گئیں، کیونکہ ابھی ان پر میری چھوٹی بہن فروا کا بھی بوجھ تھا، جو محض ابھی 11 سال کی تھی۔ امی وہی شہر میں بنی ایک فیکٹری میں پیکنگ کا کام کرتی تھی، جس سے ملنے والی تنخواہ سے ہمارا گھر چلتا تھا۔ میری ماں نے خود ہر طرح کی مزدوری کی تھی، مگر ہمیں سرد گرم ہوا سے بچا کر رکھا تھا۔ فروا کا مزاج مجھ سے بہت مختلف تھا۔ وہ بہت شوخ چنچل سی تھی، ہر وقت خود پر توجہ دینا، روز امی سے کوئی نہ کوئی نئی فرمائش کرنا، کبھی میک اپ اور کبھی رنگین کپڑوں کی فرمائش۔ امی اکثر کام پر جاتے ہوئے اسے میرے گھر چھوڑ جاتی تھیں اور شام میں لے جاتیں۔
میری ساس کو اس کا آنا اگر برا نہیں لگتا تھا تو کچھ اچھا بھی نہیں لگتا تھا، لیکن وہ کہتی کچھ نہ تھیں۔ فروا کی گھر میں سب کے ساتھ بنتی تھی، وہ سب کے ساتھ گپ شپ کرنا چاہتی تھی، لیکن میرے منع کرنے کے وجہ سے وہ کمرے میں ہی رہتی۔ میری چونکہ میرے دیور شعیب کے ساتھ اچھی بات ہوتی تھی تو اسی بہانے فروا بھی اس سے کام کروا لیتی، کچھ نہ کچھ منگوانا ہوتا تو وہ لا دیتا تھا۔ میری ساس سے ملنے بہت سی عورتیں آتی رہتی تھیں، لیکن ان کے ملنے کا انداز بہت مشکوک تھا۔ وہ صرف ان کے کمرے میں جاتیں، کچھ بات چیت کرتیں اور واپس چلی جاتیں۔ ہمیں وہاں جانے کی اجازت نہیں ہوتی تھی۔ ایک دن میری ساس کی غیر موجودگی میں ایک عورت آئی جو کہ ہماری پڑوسن بھی تھی، مجھ سے بات چیت کرنے لگی۔ اس سے ہی پتہ چلا کہ میری ساس کالا جادو کرتی ہے، اور اسی کے زیر اثر وہ اپنے بیٹوں اور شوہر کو ایسے قابو میں رکھتی ہے کہ کوئی اپنی مرضی سے بول بھی نہیں سکتا، اور ان کی بڑی بہو بھی اسی وجہ سے گھر چھوڑ کے جا چکی تھی۔ لیکن وہ گھر سے تو چلی گئی، لیکن انہوں نے اس کا پیچھا نہ چھوڑا۔ وہ آج بھی بستر پر پڑی اپنی موت کا انتظار کر رہی ہے۔ پڑوسن تو سب کچھ کہہ کر چلی گئی، لیکن میرے دل کو خوف سے بھر گئی۔ بہت دن گزرنے کے بعد میری ساس کا رویہ میرے ساتھ بہت عجیب ہو گیا تھا۔ روز ہی ان کے کمرے سے لڑائی کی آوازیں آتی تھی، لیکن کسی میں اتنی ہمت کہاں کہ کچھ پوچھ لے۔ کچھ دن کے بعد میری ساس میری نند کے ساتھ اپنے بھائی کے گھر چلی گئی کہ رات وہیں رکے گی۔ کشور ولید بھی دکان کے سلسلے میں شہر سے باہر تھے، گھر بھی اکیلا نہیں چھوڑ سکتی تھی، تو میں نے امی کو فون کیا کہ فروا کو بھیج دیں۔ میرا دیور رات گزارنے کے لیے فروا کو لینے چلا گیا، لیکن جیسے ہی وہ لوگ وہاں سے آئے رات کا اندھیرا شروع ہو رہا تھا، ساتھ ہی شدید آندھی اور بارش شروع ہو گئی۔ وہ لوگ راستے میں کہیں رک گئے کہ بارش کم ہو تو وہ چلیں۔ میرا پریشانی سے برا حال تھا، کیونکہ دیور مجھ سے تو اچھا تھا مگر فروا سے، اس کے علاوہ اسے میں کئی لڑکیوں کے ساتھ دیکھ بھی چکی تھی۔ کچھ موسم کے تاثرات ایسے تھے کہ مجھے کچھ انہونی کا احساس ہو رہا تھا۔ میں نے تقریباً ہر وہ دعا پڑھنا شروع کر دی جو مجھے آتی تھی۔ پھر اچانک سے باہر کسی کے قدموں کی آواز آئی۔ میں ڈرتے ڈرتے باہر گئی، لیکن وہاں کوئی نہ تھا۔ میں مسلسل دعائیں مانگتی جا رہی تھی۔ اتنے میں وقار فروا کو لے کر آ گیا۔ ان دونوں کے کپڑے مکمل بھیگ چکے تھے۔ میں نے محسوس کیا کہ شعیب کی نظر بار بار فروا کے جسم کی طرف اٹھ رہی ہے، جو صرف ابھی 11 سال کی تھی۔ میں نے شعیب سے کپڑے بدلنے کا کہا اور خود فروا کو لے کر کمرے میں چلی گئی۔ جیسے ہی میرے دیور نے کپڑے اتارے بجلی چلی گئی اور ہر طرف اندھیرا چھا گیا، کچھ بھی نظر نہیں آ رہا تھا۔ میں فروا کو آوازیں دینے لگی کیونکہ میں اس کے کپڑے تبدیل کروا رہی تھی، مگر وہ کمرے میں نہیں تھی۔ میرے ہاتھ پاؤں پھول چکے تھے کہ اتنے میں باہر سے چیخوں کی آواز آئی اور ہم لوگ باہر کی طرف بھاگے۔ اتنے میں بجلی بھی آ گئی اور قیامت تو تب ٹوٹی جب دیور نے ہم دونوں کے ساتھ اپنی خون میں نہائی ماں کو دیکھا۔ وہ چیخ رہی تھی اور کہہ رہی تھی کہ میں نے مار دیا۔ جب جا کر دیکھا تو میرے سسر خون میں لت پت مردہ پڑے تھے۔ ان کو چھریوں کے وار سے قتل کیا گیا تھا، کیونکہ انہوں نے دوسری شادی کر کے میری ساس کی انا کو ٹھیس پہنچائی تھی۔ افسوس کہ سب بکھر گیا، غرور بھی، انا بھی اور گھر بھی۔ دیور ہم دونوں کو کمرے میں لے آیا اور جلدی سے میرے شوہر کو فون کیا۔ تب تک پولیس بھی آ چکی تھی۔ وہ لوگ میری ساس کو پکڑ کر لے جا چکے تھے۔ میری ساس پر قتل کا مقدمہ درج ہوا تھا۔ ولید نے ہر ممکن کوشش کی امی کی ضمانت کروا سکیں، مگر سب بے سود رہا۔ میرا 16 سالہ دیور ساس کو یاد کر کے اکثر روتا تھا۔ میں اسے چپ کرواتی تو اس نے ایک بار کہا کہ بھابھی، آپ کو یہی لگتا تھا کہ میں فروا کے ساتھ کچھ غلط کروں گا۔ شاید میں کر بھی لیتا اگر میرے دل میں اس کی معصومیت کا اثر نہیں ہوتا۔ امی کئی بار بول چکی تھیں کہ باہر لڑکیوں کو چھوڑو، گھر میں اگنے والے اس پیڑ کے مزے لو اور موقع کا فائدہ اٹھا کر فروا کے ساتھ جنسی تعلقات قائم کر لو، ایسے تمہاری بھابھی اور بھی دب کر رہے گی۔ مگر بھابھی، مجھے معاف کر دیں، میں یہ نہیں کر سکتا تھا۔ مجھے کسی معصوم کی زندگی خراب کرنے کا کوئی حق نہیں تھا۔ میں نے منت کی اور سوچ سوچ کر ڈر ہی رہی تھی کہ اگر شعیب میری بہن کے ساتھ کچھ ایسا کر لیتا تو شاید میں خود کو زندگی بھر کے لیے معاف نہ کر پاتی۔ اب میرا شوہر ولید بھی مجھ سے اچھے طریقے سے بات کرتا تھا
اور ہم دونوں کو نارمل زندگی گزارنے میں تقریباً 2 سال ہوئے تھے۔ شادی کے اتنے عرصے کے بعد میں نے شوہر کی محبت پائی تھی اور وہ میرا بہت ہی زیادہ خیال رکھتا تھا۔ کسی نے سچ کہا تھا کہ ہر اندھیرے کے بعد اجالا ضرور ہوتا ہے۔ میری زندگی کا بھی اجالا شروع ہو چکا تھا۔ میں اپنی ساس پر حیران تھی کہ کیسے وہ کسی معصوم کی زندگی خراب کروا سکتی ہے اور کیسے اپنے شوہر کو قتل کر سکتی ہے۔ میرے سسر نے دوسری شادی کر کے اس کی انا کو ٹھیس پہنچائی تھی، لیکن خود تو زندگی سے ہاتھ دھو بیٹھا تھا۔